بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فکشن کے فنکار پریم چند کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ اگلا سوال ہے، وہ وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا تھا اور اسی شدومت سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ ور نہیں ہوتے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے۔ کلیم الدین احمد کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمود الہی۔ چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو حسن عسکری۔ حسن عسکری کا یہ قول ہے، چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء کس کی تخلیق ہے؟ ہندوستان کے اردو مصنفین اور شعراء کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک جمالیاتی پہلو کو تنقید میں بنیادی اہمیت حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وزیر آغا۔ وزیر آغا کے نزدیک جمالیاتی پہلو کو تنقید میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ شاہ کمال علی کمال دیو ربی اور ان کی تصانیف کس کی تخلیق ہے؟ شاہ کمال علی کمال دیو ربی اور ان کی تصانیف کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔ قوم کی پاسداری اور خود ستائی کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ قوم کی پاسداری اور خود ستائی الطاف حسین حالی کی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، حقوق اولاد اور روٹی کیوں کر میسر آتی ہے کس کی نظمیں ہیں؟ حقوق اولاد اور روٹی کیوں کر میسر آتی ہے کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ فرہنگ غالب کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امتیاز علی خان عرشی۔ اگلا سوال ہے، نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کا یہ نظریہ ہے کہ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہوتے ہیں۔ کلام شاد، دیوان رضا عظیم آبادی اور سفر آشوب از قلق کس کے مرتب کردہ کتابیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔
کس کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے؟ تو مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگلا سوال ہے، انتخاب دواوین کس کی تخلیق ہے؟ انتخاب دواوین کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امام بخش صاحبائی۔ کس کے نزدیک شعر ایک الہامی شے ہے؟ کس کے نزدیک شعر ایک الہامی شے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، کس نے قدیم اردو ادب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1972 میں حاصل کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل خان جالبی۔ جمیل جالبی نے قدیم اردو ادب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری 1972 میں حاصل کی تھی۔ کس نے لفظ کو جسم اور معنی کو روح سے تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابن رشیق۔ ابن رشیق نے لفظ کو جسم اور معنی کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، فن خطابت اور فن شاعری کس کی تخلیق ہے؟ فن خطابت اور فن شاعری کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ارسطو۔ کس کے مطابق تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے جو ہو چکی ہے؟ شاعری ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے جو ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ارسطو۔ ارسطو کے مطابق تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے جو ہو چکی ہے، شاعری ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے جو ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال، مثنوی طالب و موہنی کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ مثنوی طالب و موہنی کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ شعرائے اردو کس کا تذکرہ ہے؟ تذکرہ شعرائے اردو کس کا تذکرہ ہے؟ یہ ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو میر حسن دہلوی۔ تذکرہ شعرائے اردو میر حسن دہلوی کی تخلیق ہے۔ غالب کا ذوق تماشا کس کی تصنیف ہے؟ غالب کا ذوق تماشا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وزیر آغا۔ آگے بڑھتے ہیں، کس نے 1984 میں نظم صبح امید لکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی نے 1984 میں نظم صبح امید لکھی تھی۔ مضامین حالی کو کب اور کس نے شائع کیا تھا؟ مضامین حالی کو کب اور کس نے شائع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولوی وحید الدین سلیم نے 1902 میں شائع کیا تھا۔ سی والا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟
محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ تو یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محاورات بیگم کس کی ترتیب کردہ کتاب ہے؟ محاورات بیگم کس کی ترتیب کردہ کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امتیاز علی خان عرشی۔ اگلا سوال ہے اردو زبان و لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ اردو زبان و لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے کس کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے قابل اعتماد حل اور صحیح نتائج تک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس میں ایک منظم طریقہ کار، حقائق کی تلاش و تجزیہ اور تفصیل کاری پوشیدہ ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبدالستار ردیلوی۔ عبدالستار ردیلوی کے مطابق تحقیق کسی مسئلے کے قابل اعتماد حل اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس میں ایک منظم طریقہ کار، حقائق کی تلاش و تجزیہ اور تفصیل کاری پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کون حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور۔ آل احمد سرور حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کس کے نزدیک ادیب کا کسی گروہ سے وابستہ ہونا ادب کے لیے مہلک ہے؟ تو گوپی چند نارنگ۔ اس کا جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ گوپی چند نارنگ کے نزدیک ادیب کا کسی گروہ سے وابستہ ہونا ادب کے لیے مہلک ہے۔ بھرت منی کے رس سوتر کے چوتھے شارح کون ہیں؟ بھرت منی کے رس سوتر کے، یہاں پہ رستے نہیں ہوگا، بھرت منی کے رس سوتر کے چوتھے شارح کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آچاریہ ابھینو گپت۔ یہ بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے دیوان اثر کس کی تخلیق ہے؟ دیوان اثر کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا امداد امام اثر۔ سوال نمبر 382 ہے کس کے مطابق شاعر کو مفکر ہونا ضروری ہے؟ تو میتھیو آرنلڈ۔ میتھیو آرنلڈ کے مطابق شاعر کو مفکر ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے عقلیت، واقعیت اور حقیقت پر کون زور دیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عقلیت، واقعیت اور حقیقت پر کون زور دیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سائنٹیفک نقاد۔ یاد رہے کہ سائنٹیفک نقاد جو ہیں عقلیت، واقعیت اور حقیقت پر زور دیتے ہیں۔ سائنٹیفک نقاد والے عقلیت، واقعیت اور حقیقت پر زور دیتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کی کہانی اور اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ ہندی میں لکھا گیا ہے۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس جو ہے یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو احتشام حسین۔
احتشام حسین کی یہ دونوں کتابیں ہیں اردو کی کہانی اور اردو ساہتیہ کا اتہاس۔ اگلا سوال ہے داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا کس کی تصانیف ہیں؟ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ کس کے نزدیک ادب کی تاریخ میں 2 قسم کے دور آتے ہیں؟ تو میتھیو آرنلڈ کے نزدیک ادب کی تاریخ میں 2 قسم کے دور آتے ہیں۔ ان میں سے کون ادب میں کلاسیکیت کا حامی تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ارسطو۔ ارسطو جو ہے ادب میں کلاسیکیت کا حامی تھا۔ اگلا سوال ہے ہم آنکھیں ہیں کس کی تخلیق ہے؟ ہم آنکھیں ہیں کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وزیر آغا۔ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اسلوب احمد انصاری۔ اسلوب احمد انصاری کا یہ نظریہ ہے کہ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ تذکرۃ المعاصرین اور سخن الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبدالغفور نساخ۔ اگلا سوال ہے کون زبان و معنی کے رشتے پر زور دیتا ہے؟ اس نے اس سلسلے میں اشاریت کی سائنس ایجاد کی ہے۔ سائنس ہی نہیں ہوگا یہاں پہ، سائنس ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ریچرڈس۔ ریچرڈس زبان و معنی کے رشتے پر زور دیتا ہے۔ ریچرڈس نے اس سلسلے میں اشاریت کی سائنس ایجاد کی ہے۔ ان میں سے کس کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ، ریچرڈس وغیرہ کے ساتھ مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں؟ تو آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے کون مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں؟ تو امداد امام اثر۔ امداد امام اثر مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں۔ کس نے غالب کا ایڈیسن سے، سجاد انصاری کا نتشے سے، اقبال کا ملٹن سے، سر سید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور۔ آل احمد سرور نے غالب کا ایڈیسن سے، سجاد انصاری کا نتشے سے، اقبال کا ملٹن سے اور سر سید کا حالی و اکبر سے موازنہ کیا ہے۔ ہندو پاک میں اسلامی کلچر کا مصنف کون ہے؟ ہندو پاک میں اسلامی کلچر کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل خان جالبی۔ جمیل جالبی کا اصل نام جمیل خان ہے۔ اگلا سوال ہے کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے کہ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔
اگلا سوال ہے حقائق کس کی تخلیق ہے؟ حقائق کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گیان چندین۔ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ اگلا سوال ہے غالب پر 4 تحریریں اور غالب کے چند پہلو۔ غالب پر 4 تحریریں اور غالب چند پہلو، یہ غالب کے چند پہلو نہیں ہوگا، یہاں پہ غالب چند پہلو ہوگا۔ غالب پر 4 تحریریں اور غالب چند پہلو کس کی تصانیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ آج کا آخری سوال ہے کس نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔